ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے، یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو العباس مستغفری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ علم دین کی طلب میں مصر گیا تاکہ وہاں مشہور محدث حضرت سیدنا امام ابو حامد مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنوں۔ آپ فرماتے کہ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے 1 سال روزے رکھو، پھر حدیث سناؤں گا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث کی طلب میں نے 1 سال کے روزے رکھے اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے یہ حدیث پاک سنائی کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے دنیا اور آخرت کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اس نے عرض کی کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، سب سے زیادہ علم والے بن جاؤ گے۔ عرض کی میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ عرض کی میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، لہذا تم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جاؤ۔ عرض کی سب سے زیادہ عدل کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں کے لیے
بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ عرض کی اللہ عز و جل کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اس کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ عرض کی کہ میں محسنین میں شامل ہونا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ عز و جل کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے، فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ عرض کی میں اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں ہونا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ عز و جل کے فرائض ادا کرو، اس کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ عرض کی میں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، فرمایا پاک ہونے کے لیے جنابت سے غسل کیا کرو، قیامت کے دن اللہ عز و جل سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ عرض کی چاہتا ہوں بروز قیامت مجھے نور عطا کیا جائے، فرمایا کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا، قیامت کے دن تمہارے حشر نور میں ہوگا۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے، فرمایا اپنے آپ پر رحم کرو، مخلوق خدا پر رحم کرو، خالق کائنات عز و جل تم پر رحم فرمائے گا۔ عرض کی میں اپنے گناہوں میں کمی چاہتا ہوں، فرمایا اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کیا کرو، تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے۔ عرض کی میں لوگوں میں معزز ترین بننا چاہتا ہوں، فرمایا مخلوق سے اللہ کی شکایت نہ کیا کرو، لوگوں میں معزز ہو جاؤ گے۔ عرض کی کہ میں اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہوں، فرمایا طہارت پر ہمیشگی اختیار کرو، تمہارا رزق میں وسعت کر دی جائے گی۔ عرض کی میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بننا چاہتا ہوں، فرمایا جسے اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب رکھتے ہیں تم بھی اسے محبوب رکھو، جسے وہ مبغوض رکھتے ہیں تم بھی اسے مبغوض سمجھو۔ عرض کی میں غضب الہی سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، فرمایا کسی پر غصہ نہ کیا کرو، اللہ کے غضب سے محفوظ رہو گے۔ عرض کی میں اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں، فرمایا حرام کام سے بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ عرض کی میں چاہتا ہوں کہ بروز قیامت مجھے سر عام رسوا نہ کیا جائے، فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو تاکہ بروز قیامت تمہیں سب کے سامنے رسوا نہ کیا جائے۔ عرض کی میں چاہتا ہوں اللہ عز و جل میرے عیوب پر پردہ ڈالے رکھے، فرمایا اپنے بھائیوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عیب پوشی فرمائے گا۔ عرض کی کون سی چیز میری خطاؤں میں کمی کر دے گی، میری خطاؤں کو مٹا دے گی؟ فرمایا آنسو، خضوع و امراض۔ عرض کی کون سی نیکی اللہ کے یہاں افضل ہے؟ فرمایا حسن اخلاق، تواضع، آزمائش کے وقت صبر اور رضا بالقضاء۔ عرض کی سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ فرمایا بدخلقی اور بخل۔ عرض کی کون سی چیز اللہ کے غضب کو مٹاتی ہے؟ فرمایا چھپا کر صدقہ دینا اور صلہ رحمی کرنا۔ عرض کی کون سی چیز جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے؟ فرمایا روزہ دوزخ کی آگ کو بجھاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ مبارک حدیث سنی اور یقیناً اس میں ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، گویا اس میں اوصاف بیان کیے گئے، یعنی یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایسا شخص بن جاؤں، ایک ایسا بندہ بن جاؤں کہ ایک ماڈل ہوتا ہے، ایک آئیڈیل شخص ہوتا ہے،
ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک تعلیمات ہمیں ملیں، اور یقیناً جو اپنی زندگی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں گزارے وہ اللہ عز و جل کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے رب تعالیٰ کی اس پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو اہل تقوی ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین عز و جل پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ اور پاس لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے، ان سے دور نہ ہوگی۔ کاش اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے کہ یہ سخت گرمی جہنم کی گرمی یاد دلاتی ہے، قیامت کی گرمی یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا کی اس گرمی میں ہم سے رہنا دوبھر ہو جاتا ہے، تو قیامت کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ ناراض ہوا، اس کے محبوب روٹھ گئے، اور معاذ اللہ اگر کسی کو جہنم میں ڈالا گیا وہ جہنم کی سزا کیسے برداشت کر سکے گا؟ یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے میرے پروردگار عز و جل، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور تونگری کا سوال کرتا ہوں، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان یقیناً نیک عمل کرے گا جنت ملے گی، اور ہم سب بھی یہی چاہتے کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن زندگی کا اگر محاسبہ کرتے ہیں، اپنی روزمرہ کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو افعال ہمارے کیا ایسے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جنت میں جانے کے لیے ہمیں نیکیاں کرنی پڑیں گی، گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ اور یہ جو بندہ کہتا ہے کہ یار کیا کرے، بچنا تو چاہتے ہیں لیکن شیطان ہم کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تو شیطان، نفس، ان کی شرارتوں کا شکار بندہ ہو جاتا ہے، اور یہ بندگی نفس، یعنی اس کی تعریف علماء نے لکھی کہ جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کا ہر حکم مان لینا یہ بندگی نفس کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان کہ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں ناجائز باتوں پر یہ نفس کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں بچنا ہے، کیونکہ جو گناہوں سے بچ کر نیکی بھری زندگی گزارے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، وہ سمجھدار ہے۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں،
سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے، اور احمق وہ ہیں جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے انعام آخرت کی امید رکھے۔ یعنی ہم اپنے اعمال پر جائزہ لیں۔ نمازوں کی پابندی نہیں ہے، جھوٹ ہم سے نہیں چھوٹتا ہے، حرام روزی کمانے سے ہم باز نہیں آتے، والدین کو ستانے سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچاتے، رشتہ داروں سے قطعی رحمی ہماری ہوتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن، دل آزاریاں، ظلم، چوری، دہشت گردی، نہ جانے کیسے کیسے افعال میں ہم دن بدن مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم امید رکھیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بندگی نفس یعنی جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر بات کو مان لینا یا اس پر عمل کر لینا نہایت ہی مہلک یعنی ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے۔ اس ضمن میں ایک بڑا عبرتناک واقعہ حکایت یہ سنتے چل رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیر العجم میں پڑھا کہ جب اردشیر نامی بادشاہ نے اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا تو چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے اس کے تابع رہنے کو اقرار کر لیا۔ اب اس کی نظر بہت ہی بڑی قریبی سلطنت کی طرف تھی، چنانچہ اس بادشاہ نے اس ملک پر چڑھائی کر دی۔ اب وہاں کا بادشاہ جو تھا اس نے ایک بڑے شہر میں وہ قلعہ بند تھا۔ اب اس بادشاہ نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن کافی عرصہ گزرنے کے باوجود وہ شہر کو فتح نہ کر سکا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی قلعے کی دیوار پر چڑھی تو اچانک اس کی نظر اردشیر بادشاہ پر پڑی۔ اب اس کی مردانہ وجاہت، خوبصورتی دیکھ کر شہزادی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور عشق کی آگ میں جلنے لگی۔ بالآخر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک تیر پر یہ عبارت لکھی کہ اے حسین و جمیل بادشاہ، اگر تم مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گی جس کے ذریعے تم تھوڑی سی مشقت کے بعد آسانی سے شہر کو فتح کر لو گے۔ پھر شہزادی نے وہ تیر بادشاہ کی طرف جانب پھینک دیا۔ اس نے تیر پر لکھی عبارت پڑھی اور ایک تیر پر یہ جواب لکھا کہ اگر تم نے ایسا راستہ بتا دیا تو تمہاری خواہش یہ ضرور پوری ہوگی، یہ ہمارا وعدہ ہے، اور تیر شہزادی کی طرف پھینک دیا۔ شہزادی نے یہ عبارت پڑھی تو فوراً خفیہ راستے کا پتہ لکھ کر تیر بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہونے والی اس بے مروت شہزادی کے بتائے ہوئے راستے سے اردشیر بادشاہ نے بہت جلد اس شہر کو فتح کر لیا۔ غفلت و بے خبری کے عالم میں بہت سارے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ شہر کا بادشاہ یعنی اس شہزادی کا باپ وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ حسب وعدہ اب بادشاہ نے شہزادی سے شادی کر لی۔ شہزادی کو نہ تو اپنے باپ کے قتل کا غم تھا، نہ ہی اپنے ملک کی بربادی کی پرواہ، بس اپنی نفسانی خواہش پور کے مطابق ہونے والی شادی پر وہ بہت خوش تھی۔ دن گزرتے رہے، اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک رات جب شہزادی بستر پر لیٹی تو کافی دیر تک اسے نیند نہیں آئی۔ وہ بے چینی سے بار بار کروٹیں بدلتی رہی۔ اب اردشیر بادشاہ نے اس کی حالت دیکھی تو کہا کہ کیا بات ہے، تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ شہزادی نے کہا کہ میرے بستر پر کوئی چیز ہے جس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اب جب بستر کو دیکھا
تو چند دھاگے یہ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے شہزادی کا انتہائی نرم و نازک جسم یہ بے چین ہو رہا تھا۔ اب اس بادشاہ کو اس شہزادی کے نرم و نزاکت پہ بڑا تعجب ہوا۔ اب اس نے پوچھا کہ تمہارا باپ تمہیں کون سی غذا کھلاتا تھا؟ بھئی اتنی نازک ہو تم، تمہارا باپ تمہیں کھلاتا کیا تھا؟ شہزادی نے کہا کہ میری غذا مکھن، ہڈیوں کا گودا، شہد اور مغز ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ تیرے باپ کی طرح آسائش اور آرام تجھے کبھی کسی نے نہ دیا ہوگا، تو نے اس کے احسان اور قرابت کا اتنا برا بدلہ دیا کہ اسے قتل کروا ڈالا۔ جب تو اپنے شفیق باپ کے ساتھ بھلائی نہ کر سکی تو میں بھی اپنے آپ کو تجھ سے محفوظ نہیں سمجھتا۔ پھر اردشیر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے سر کے بالوں کو طاقتور گھوڑوں کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی اور چند ہی لمحوں میں اس نفس پرست شہزادی کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بندگی نفس کہ ہر جائز و ناجائز بات کی پرواہ کیے بغیر نفس کا حکم مان لینا، آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو یہ اس مرض میں مبتلا تو ہم نظر آتے ہیں، ہمیں انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو علماء نے اس کے اسباب لکھے ہیں کہ آخر یہ بندگی نفس کی جو بیماری ہے یہ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کے 7 اسباب لکھے گئے، 7 اسباب ایسے کہ جس کے سبب یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ پہلا، بندگی نفس کا پہلا سبب اخلاص کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ریاکاری اور حب جاہ یعنی واہ واہ ہو جائے یہ نفس کی تسکین کا ذریعہ ہے، لہذا نفس کبھی نہیں چاہے گا کہ بندے کا عمل محض اللہ کے لیے ہو۔ اور آج اگر اس مرض کا آپریشن کیا جائے تو ہم اس میں مبتلا ہیں۔ نیکی کا کام اگرچہ ہم سے ہوتا نہیں ہے، لیکن چلیں کسی نے ترغیب دلا دی، کوئی کسی سے کوئی بات سمجھ میں آئی ہو، کسی طرح ہم نے کوئی اچھا سلوک کر لیا، تو اب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے نام کا ڈنکا بجے۔ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، اگر ہم نے کچھ ماربل دے دیا، رنگ کرا دیا، پنکھے لگا دیے، اے سی لگوا دیا، کوئی ایسی سہولت فراہم کر دی، تو خواہش ہوتی ہے کہ امام صاحب ہمارے نام لے کر دعا کریں، ہمارے نام کی تختی لگائی جائے کہ فلاں فلاں سیٹھ صاحب نے یہ کام کیا ہے، فلاں فلاں صاحب نے یہ پنکھے لگا کر دیے ہیں، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ خاندان میں اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھی خیر خواہی ہوئی یا جناب کسی کے شادی کے معاملات میں تھوڑی مدد ہو گئی، تو اب یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس پورے خاندان کو پتہ چلے کہ ماں بدولت نے اس طرح سے جہیز لینے میں، اس طرح سے دعوت کے اہتمام میں حصہ لیا ہے۔ اب اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج یہ کہ بندہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے اور مخلصین کی صحبت اختیار کرے، یعنی بندہ یہ ذہن بنائے کہ میں اپنا ہر کام جائز و نیک کام یا اللہ کی رضا کے لیے کروں۔ اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جو واہ واہ ہونے پر اپنے عمل کو تیز کر دے اور حوصلہ شکنی پر عمل چھوڑ دے نیک کام، تو ایسے شخص کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھیں اور غور کریں کہ اگر پہلی صف کے نمازی بنتے ہیں تو جب تک لوگوں کی تعریف اور واہ واہ ہوتی ہے تو ہم بھی پہلی صف میں نظر آتے ہیں، ذرا سا کسی نے کہنا سننا چھوڑ دیا تو وہ عمل، بھئی اب عمل اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور امیر اہل سنت نے اس کی بہت ساری مثالیں لکھی ہیں کہ ابھی رجب شعبان کے روزے، عاشقان روزہ یہ ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہیں۔ اب اگر کسی کی رات کو آنکھ کھل گئی، تہجد کا ذہن بن گیا، تو گھر میں دروازہ زور سے کھولیں گے، بند کریں گے، باورچی خانے میں تھوڑے برتن بجائیں گے تاکہ گھر والوں کو بھی پتہ چلے کہ اوہو ماں بدولت تہجد کے لیے اٹھے، اچھا انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ اب اگر اتنی گرمی میں روزہ ہے، مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو گدگدی ہوتی ہے، بار بار اپنی زبان ہونٹوں پر پھیریں گے، کیا سب پوچھے خیریت؟ اچھا روزے رکھے، رجب کا پورا روزے رکھ رہے ہیں، شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں، اوہو آپ تو بہت یار اتنی گرمی میں روزے رکھے۔ اب یہ جو واہ واہ ہو رہی ہے یہ گویا ہماری وہ کمائی ہم کو مل رہی ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں تو فرمایا گیا نا کہ قیامت کے دن اس کو تو ریاکار، دھوکے باز کہہ کر پکارا جائے گا،
تو ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر دوسری بات، بندگی نفس کا دوسرا سبب یہ اخروی انجام سے بے خبری ہے۔ اسی وجہ سے بندہ نفس کے فریب میں آ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر بسا اوقات انسان سوچے، غور کرے کہ اگر میں نیکی کے کام کر رہا ہوں تو نفس ابھارتا ہے کہ یار ابھی تو جوان ہے، یار ابھی سے داڑھی رکھ لی، ابھی سے امامہ پہن لیا، جیسے بعض بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا، ابھی کیا نمازیں شروع کر دی، ابھی کیا داڑھی رکھ لی، حج پہ جانا جب داڑھی رکھ کے آنا، شادی ہو جائے اس کے بعد امامہ پہننا۔ ارے شادی ہوگی نہیں ہوگی کس کو پتا؟ بلکہ اس ضمن میں امیر اہل سنت نے ایک بڑی عبرتناک حکایت بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی گناہگار تھا، دوسرا بھائی نیک تھا۔ اب نیک جو تھا وہ عبادت کیا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، اور گناہگار جو تھا وہ اپنی مستی میں مست تھا۔ ایک دن شیطان نے اس نیکوکار کے دل میں بات ڈالی کہ تو ابھی اتنا جوان ہے اور تیری زندگی تو ابھی ہے 40-50 سال، اور تو نے تو ابھی کوئی دنیا ہی نہیں دیکھی، عیش کوشیاں ہی نہیں کی، اپنے بھائی کو دیکھ یہ کیسا موج مستی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو تھوڑا تو بھی اس کے ساتھ بیٹھ، تو بھی دیکھ دنیا کیسی رنگین ہے، کچھ گناہوں کی لذت تو بھی حاصل کر، پھر توبہ کر لینا، پھر اللہ کی عبادت کر لینا۔ اب وہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہوا، اب گناہ کرنا کیسے سیکھے؟ تو ذہن بنا کہ یار اوپر بھائی رہتا ہے نا، اس کے پاس چلتا ہوں اور اس سے سیکھتا ہوں۔ اب وہاں اوپر جو گناہگار بھائی تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ یار اس طرح سے میں اپنی غفلت میں زندگی گزار رہا ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اگر اس حال میں میری موت ہو گئی میرے بنے گا کیا؟ نہ بابا نہ، مجھے گناہوں سے بچنا چاہیے، مجھے نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ اب نیکی کروں کیسے؟ میں تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہی نہیں رہتا۔ اب دل میں خیال ہے کہ نیچے جو بھائی رہتا ہے میں اس سے ملتا ہوں، اس کے ساتھ رہتا ہوں، اس کے ساتھ مل کر نیکی کے کام کروں گا۔ یہ گناہگار اپنے دل میں نیک بننے کا عزم لے کر چلا، اور وہ نیکوکار گناہ کرنے کے ارادے سے اوپر چڑھا۔ اب کسی سبب سے اس کا پاؤں پھسلا، چھوٹے بھائی پر گرا، دونوں دھڑام سے نیچے گرے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ گناہگار کو اس کی اچھی نیت کے سبب بخش دیا گیا، اور نیکوکار کی اس بری نیت کے سبب اس کی پکڑ ہو گئی۔ تو ہم سوچیں اور غور کریں کہ اگر ہم سوچتے کہ جناب کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز جمعہ سے شروع کر لیں گے، سنتوں پر عمل، داڑھی شریف میں مدینے جاؤں گا پھر رکھ کر آؤں گا، سنتوں پر عمل نہیں کرنا، یار اپنے کو شرم آتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوچے غور کریں کہ اس مختصر سی زندگی میں اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا تو انعام کیا ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو نمازیں پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، حلال روزی کمانے میں، ماں باپ کی فرما برداری اطاعت کرنے میں، اپنے بچوں کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت کرنے میں، رزق حلال کمانے میں، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے میں، نیکی کی دعوت دینے والوں میں شامل ہونے میں، برائی سے بچنے اور دوسرے کو بچانے والوں میں شامل ہو جائیں، کس قدر برکتیں ملیں گی۔ تو بندگی نفس کا دوسرا سبب اخروی انجام سے بے خبری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہم نیکوں کی صحبت میں رہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول یہ تو ایک کھلی کتاب ہے کہ آج معاشرے کے بالکل بگڑے ہوئے جب اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، الحمدللہ نیکیاں کرنے کا جذبہ بھی ملتا ہے، نیکیاں پھیلانے کا بھی جذبہ ملتا ہے، برائیوں سے بچنے کا بھی جذبہ ملتا ہے، برائیوں سے بچانے کا بھی جذبہ ملتا ہے۔ تو اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ تیسری بات، بندگی نفس کا تیسرا سبب خوف خدا کی کمی ہے۔ کسی کا کہا جائے شراب نہ پیا کرو، ارے دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ دیکھو سود کا لین دین نہ کرو، ارے کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا۔ ماں باپ کو نہ ستاؤ، دیکھا جائے گا۔
ظلم نہ کرو، دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ الحمدللہ تاجر اسلامی بھائیوں کے لیے شرعی احکام سیکھنے کی جو نشست ہوئی، اس میں مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ مفتی صاحب نے کہی کہ دنیا میں ایک مالدار جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر اس کی دولت کا روپیہ کر کے اگر رکھا جائے تو 14 مرتبہ وہ چاند پر جا سکتا ہے، اس قدر اس کے پاس روپیہ ہے۔ فرمایا یہ سب ٹھیک ہے، لیکن جب موت کا ایک جھٹکا آئے گا نا، وہ ساری دولت یہ کی یہ رہ جائے گی، وہ ساری لائنیں جو چاند تک بنی ہیں سب کی سب یہ رہ جانی ہے۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ اگر ہم اس معاملے میں بے باک رہیں گے تو ہمارا بنے گا کیا؟ اس لیے کہ چاہے گناہ سب کے سامنے کریں، چاہے گناہ لوگوں سے چھپ کر کریں، میرے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اے گناہ کرنے والے خبردار، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر دیکھا جائے گا نا بابا، ہم برداشت ہی نہیں کر سکیں گے۔ معمولی سی چونٹی کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا، اگر نماز قضا کرنے کے سبب قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو ان کا کاٹنا کیسے برداشت ہوگا؟ معمولی سی تیلی کی اس گرمی کو، جو اس آگ جلی ہوئی ہوتی ہے، وہ قریب آ جائے کھال جلا دیتی ہے۔ نماز قضا کرنے کے سبب، حرام روزی کمانے کے سبب اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو وہاں کیسے نکل سکیں گے؟ کیسے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے تربیت، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتی ہے۔ پھر ایک اور سبب، بندگی نفس کا 5واں سبب شکم سیری ہے، کیونکہ جس شخص کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس پر شیطان بآسانی غالب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیکیوں میں دل نہیں لگتا، البتہ گناہوں میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا سبب، اس کا علاج، بندہ بھوک سے کم کھائے، نفس کی شرارتوں کو ناکام بنا سکتا ہے، اور الحمدللہ اگر ان تمام معاملات کی تربیت کا مظاہرہ دیکھا جائے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ کیا ہماری پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کی ایک تحریک باپا نے دی ہے، اور اسی کے سبب الحمدللہ عاشقان رسول روزے رکھتے ہیں۔ جی ہاں، جن سے ہوتا ہے ممکن، الحمدللہ رجب شعبان کے روزے رکھتے ہیں۔ پیر شریف کا روزہ رکھنے والوں کی تو بہت بڑی تعداد ہے۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کے روزے مسلسل رکھنے والے ہیں۔ کئی اسلامی بھائی تو ایسے ہیں کہ پورا سال روزے رکھتے ہیں۔ جی ہاں، مہینے میں 15 دن روزے، ایک دن روزہ ہوتا ہے ایک دن نہیں ہوتا، ایک دن روزہ ہوتا ہے ایک دن نہیں ہوتا۔ تو یہ نفلی روزوں کی مدنی تحریک ہے جو دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی انعامات کے تحت، مجلس کے تحت الحمدللہ اس کی ترغیبات کا سلسلہ ہے۔ تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، اور وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر اس مجلس کے تحت نمبر بھی جاری کیے جاتے ہیں کہ آپ اگر اس مجلس، اس شعبے میں، اس تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں نفلی روزوں کی، تو اپنا نمبر اس جگہ SMS کر دیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی باتیں، ترغیبات کا سلسلہ، آپ کی کارکردگی بنائیں گے، آپ کو مبارکباد پیش کریں گے، آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی، آپ کو تربیت ملتی رہے گی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی روحانیت، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ چھٹا سبب بندگی نفس کا، کہ نفس کی شرارتوں سے بے خبری ہے، کیونکہ جب دشمن کے حملے کا طریقہ کار ہی معلوم نہ ہو تو اسے بچنے کے لیے تدبیر کیسے ہو سکے گی؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے جس نفسانی خواہش میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی ادنا سا بھی پہلو پائے اسے فوراً ترک کر دے۔ بد نگاہی کی عادت ہے، اس سے بچتے نہیں ہیں، اس کے متعلق مطالعہ کریں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں اس پہ بھرپور مضمون لکھا ہے، پردے کے بارے میں سوال جواب اس پہ بھرپور مضمون لکھا ہے، تاکہ اس میں ملنے والے عذابات سے اپنے آپ کو ڈرائے کہ آج اگر وقتی لذت حاصل کرنے کے لیے میں بد نگاہی کرتا ہوں، لیکن کیا اس کی سزا مجھ سے برداشت ہو سکے گی؟ میں نماز قضا کر رہا ہوں، نماز قضا کرنے پر جو سزا ملے گی کیا میں اس کو برداشت کر سکوں گا؟ میں جھوٹ بولتا ہوں، اس جھوٹ بولنے کے سبب علماء نے لکھا کہ اس کے جبڑوں کو چیرا جائے گا، کیا اس تکلیف کو میں برداشت کر سکوں گا؟ بابا میں نہیں کر سکوں گا۔ حرام روزی کمانے پر میدان قیامت میں مرد کو مارا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے گوشت پوست سب جھڑ جائے گا،
کیا اس تکلیف کو برداشت کر سکیں گے؟ نا بابا نہیں کر سکیں گے۔ تو جب نہیں کر سکیں گے تو پھر اپنے آپ کو ڈرائیں گے کہ اس وقتی طور پر لذت ملنے والی لذت بدنگاہی نہیں، میں اس سے بعد آیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا، میں مسلمان کی دل آزاری نہیں کروں گا، میں ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، اس لیے کہ جہنم میں ماں باپ کو ستانے والوں کو آگ کے شاخوں پر لٹکا کر ان کو کوڑوں سے مارا جا رہا ہوگا، کیسے برداشت ہوگا؟ تو اپنے آپ کو بھی ڈرائیں گے ہم، کیونکہ نفس کی ان شرارتوں کا جو سے بے خبری کہ کس کس طرح سے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر 7واں سبب فرمایا گیا کہ بندگی نفس کا 7واں سبب اپنے معاملات زندگی کا احتساب نہ کرنے کی عادت ہے۔ یہ احساس ہی نہیں، یہ احساس نہیں کہ میں مرنے والا ہوں۔ جی ہاں، ہم اپنے بچوں کی سالگرہ کرتے ہیں، اپنی سالگرہ مناتے ہیں، تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سالگرہ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی جانا ہے اس کو؟ یہ سال پر گرے لگ گئی، یہ سال پر گرے لگ گئی، گویا آپ اپنی زندگی کے اگر 50 سال گزارنے والے تھے اور آپ اپنی 30ویں سال گرے منا رہے ہیں، تو گویا 30 سال آپ کی زندگی کے کم ہو گئے۔ اس بات پہ کیا خوشیاں منا رہے ہیں آپ موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج اگر ہم اپنے اطراف کا جائزہ لیں تو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو ہمارے ہم عمر تھے، لیکن آج اچانک وہ موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں اتر جاتے ہیں۔ اپنے کانوں سے ان کے مرنے کی خبریں ہم سنتے ہیں، اپنے موبائل پر ان کے مرنے کی خبریں ہم پڑھتے ہیں، دوسروں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کے مرنے پر ہم ہی غسال کی ترکیب بناتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں، ہم ہی کسی عزیز کے اپنے دوست کے مرنے پر اس کی قبر کو کھدوانے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم ہی اس مرنے والے کے لیے کفن کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہی اس مرنے والے کا بہترین لباس اتارا جاتا ہے، ہمارے سامنے ہی اس مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے، ہمارے سامنے ہی اس مرنے والے کو کفن پہنایا جاتا ہے، ہم ہی اس مرنے والے کا آخری دیدار کرتے ہیں، ہم ہی اس مرنے والے کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ہم ہی اس مرنے والے کو اپنے کندھے پر لاد کر قبرستان کی طرف لے چلتے ہیں، اور ہم ہی اس مرنے والے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان قریب ہماری بھی مرنے کا اعلان ہوگا؟ جی ہاں، جس طرح لوگوں کا اعلان سنتے، بزرگوں کا انداز تھا کہ جب وہ اذان کی آواز سنتے تھے تو قیامت کی ندا کو یاد کرتے تھے کہ قیامت میں اس طرح پکارا جائے گا۔ تو آج اگر ہماری مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہوتا ہے کہ حضرات فلاں کا انتقال ہو گیا، تو کیا کبھی تصور کیا کہ اس طرح میرے مرنے کی بھی خبریں ہوں گی، میرے مرنے کا بھی ایس ایم ایس چل رہا ہوگا، میرے مرنے کے بعد بھی کوئی میرے غسل پر کی تیاری میں مصروف ہوگا، میرے مرنے پر کوئی میری قبر کے کھدوانے پر مصروف ہوگا؟ تو جس طرح آج دوسروں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، ان قریب ہمیں بھی غسل دیا جا رہا ہوگا۔ ہم بھلے بہت ہی فیشنیبل لباس پہنتے ہیں، بہترین قیمتی گھڑیاں پہنتے ہیں، نفیس عمدہ پلنگ پر سوتے ہیں، ہمیں ایئر کنڈیشن کے بغیر نیند نہیں آتی، لیکن کیا یہ سب سہولتیں ہمیں قبر میں ملیں گی؟ کیا ہمارے لیے قبر میں کوئی بہترین پلنگ بچھایا جائے گا، کوئی روشنی کا اہتمام ہوگا، کوئی ایئر کنڈیشن لگایا جائے گا؟ نہ، کوئی روشنی نہیں ہوگی، معمولی سوراخ بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہی تنگ و تاریک قبر جو ایک عام فٹ پاتھ پر مرنے والے کی ہوتی ہے، وہی سیٹھ صاحب کی ہوگی۔ سیٹھ صاحب کو کوئی اسپیشل کفن نہیں ملے گا، کروڑ پتی سیٹھ کو بھی وہی لٹھے کا کفن ملتا ہے، اس کو بھی کوئی اسپیشل گاڑی میں نہیں لیا جاتا، عام میت بس میں ہی اسی کا سفر ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنا احتساب کرتے رہیں، سوچتے رہیں کہ زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ کیا تمہیں احساس ہے؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی ترغیب ملتی ہے، ہمیں احساس دلایا جاتا ہے، نیکیوں کی طرف بلایا جاتا ہے، اور بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ خود بھی نیکی کے کام کریں اور نیکیوں کو پھیلائیں۔
خود بھی گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ اس کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مساجد میں درس ہوتا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا جاتا ہے، ہفتہ وار اجتماعات دنیا بھر میں انعقاد کیے جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، سوچیں آپ کیا کام کر سکتے ہیں۔ فیضان سنت کا درس دینے کی اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت دی، آپ دیں، یہ سعادت حاصل کریں کہ دین کی باتیں اس طرح پھیلائی جا سکتی ہیں۔ آپ مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیں، آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں، مدنی چینل دیکھنے دوسروں کو دکھانے کا معمول بنائیں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسا سکون ہوتا ہے، کیسی بہاریں نصیب ہوتی ہیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وقتاً فوقتاً ایسے ذرائع ہمیں پیش کیے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم علم دین حاصل کر سکتے ہیں، دوسروں کو سکھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر